بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عباسیہ کے سنہری دور میں بغداد میں خلیفہ نے 2 قاضی مقرر کر رکھے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے فیصلوں کی بدولت شہرت پا رہے تھے، مگر ان دونوں قاضیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک قاضی اپنی عقل و دانش اور انصاف پسندی کے سبب، جبکہ دوسرا قاضی ظلم و ناانصافی کے لیے مشہور تھا۔ وہ طاقتوروں کا ساتھ دیتا اور غریب و مجبور کو پیس ڈالتا۔ ایک روز خلیفہ دربار لگائے بیٹھا تھا، چہرے سے فکرمندی کے آثار ظاہر تھے۔ ایک وزیر نے پوچھا، خلیفۃ المسلمین، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ بغداد میں سزائیں نافذ کرنے والے 2 قاضی مقرر ہیں۔ دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں، مظلوموں کی داد رسی کریں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں۔ لیکن لوگ ایک قاضی کی تعریف اور دوسرے پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ میں اس کا سبب جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں قاضیوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کے ساتھ گفتگو میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک تاجر کا بھیس بدل کر ان دونوں قاضیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ چنانچہ ایک دن خلیفہ نے بھیس بدلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ قاضی رہتا تھا جسے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ صبح سویرے خلیفہ قاضی کی حویلی میں پہنچا۔ کیونکہ بھیس بدل رکھا تھا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ پایا۔ سورج طلوع ہوتے ہی لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے اور حویلی لوگوں سے بھر گئی۔ جب فوجدار بھی آ گئے تو قاضی کو اطلاع دی گئی۔ وہ اپنے گھر سے اکڑ کر چلتا ہوا باہر آیا اور اس کی تیوری بھی چڑھی ہوئی تھی۔ تمام فوجدار دست بستہ کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد قاضی نے پوچھا، کیا کسی مجرم کو لائے ہو؟ جواب ملا، 3 نوجوان حاضر ہیں۔ قاضی نے حکم دیا، انہیں پیش کرو۔ یہ سن کر فوجدار تینوں نوجوانوں کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو غصے سے گرج کر بولا، میں تو انہیں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سب فتنہ اور شر پھیلانے والے اور برے کاموں میں ملوث ہیں۔ ان کا تو سر اڑا دینا چاہیے۔ ان کا کام فقط یہ ہے کہ لوگوں کو پریشان کریں۔ آج یہ میرے ہتھے چڑھے ہیں تو انہیں ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھیں گے۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ انہیں لٹا کر 40 کوڑے لگائے جائیں۔ جب یہ سزا مکمل ہوئی تو قاضی نے حکم دیا، ان تینوں کو گھسیٹ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قاضی کی یہ کارروائی جاری ہی تھی کہ بغداد کے کچھ عزت دار لوگ حویلی میں داخل ہوئے۔ ان میں تاجر بھی تھے اور علماء بھی تھے۔ ان سب نے ان نوجوانوں کی پاک بازی اور بے گناہی کی گواہی دی اور کہا کہ آپ کے فوجدار ان نوجوانوں کو غلط فہمی میں گرفتار کر لائے ہیں۔ یہ ہرگز مجرم نہیں، انہیں رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے اپنی ڈھٹائی اور خود سری میں ان کی بات نہ مانی اور اپنے حکم پر قائم رہا اور کہنے لگا کہ لے جاؤ، ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ اس کے بعد قاضی جس اکڑ سے تشریف لایا تھا اسی اکڑ سے واپس گھر کو لوٹ گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر خلیفہ نہایت دل برداشتہ ہوا اور اسے غصہ بھی آیا، لیکن صبر سے کام لیتے ہوئے واپس دربار کی طرف لوٹ گیا۔ اگلے روز خلیفہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسی بستی کی جانب روانہ ہوا جہاں عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہونے والا قاضی رہتا تھا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک لنگڑا فقیر دیکھا جس کے بوسیدہ کپڑوں سے غربت اور تنگ دستی جھلک رہی تھی۔ خلیفہ کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس فقیر کو کچھ سکے دیے۔ فقیر نے وہ سکے لے کر شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ خلیفہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو بھکاری نے خلیفہ کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے معزز شخص، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو براہ کرم اسے مکمل کر دیں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں مزید پیسے چاہیے؟ اس پر فقیر نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے بازار تک پہنچا دیں تو یہ آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ خلیفہ کو اس بھکاری پر رحم آیا اور اس نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ چلتے چلتے گھوڑا اب شہر کے بازار تک پہنچ گیا تھا جہاں پر ہر طرف لوگ جمع تھے۔ بازار پہنچ کر خلیفہ نے اس سے کہا، ہم بازار پہنچ گئے، اب نیچے اتر جاؤ تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے حیرانی سے خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا میں اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے۔ کیا نیکی کا صلہ ایسے دیا جاتا ہے؟ چلو اب نیچے اترو۔
تب وہ شخص زور سے چلایا اور لوگوں کو بلانے لگا، لوگوں یہ شخص میری بیچارگی کا فائدہ اٹھا کر میرا گھوڑا ہتھیانا چاہتا ہے۔ اب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک ظالم شخص تھا جو اس مسکین شخص سے اس کا گھوڑا چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ خلیفہ نے لوگوں کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ گھوڑا اسی کا ہے اور قسمیں کھائیں، لیکن ایک شخص نے طنزیہ انداز میں کہا، تمام چور تمہاری ہی طرح قسمیں کھاتے ہیں۔ خلیفہ نے لوگوں کی کڑوی باتیں سن کر بھی خود کو قابو میں رکھا۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم دونوں گھوڑے پر جھگڑ رہے ہو تو قاضی کے پاس جاؤ، وہی اس مسئلے کا فیصلہ اور اصل مالک کا پتہ لگا سکتا ہے۔ خلیفہ نے کہا، میں قاضی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہاں کا راستہ دکھاؤ۔ لنگڑے فقیر نے بھی فخریہ انداز میں کہا، میں بھی قاضی کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ مجھے میرا گھوڑا واپس دلا دے۔ اسے امید تھی کہ ایک فقیر کی بات قاضی بھی فوراً ہی مان جائے گا۔ خلیفہ نے اب گھوڑے کو لے کر چلنا شروع کیا، جبکہ فقیر اس کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بازار کے اختتام پر خلیفہ نے دیکھا کہ ایک مٹھائی فروش نے ایک خریدار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ خریدار کی مٹھی میں کچھ پیسے تھے اور اس نے مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا جبکہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ لوگوں کو اپنے گرد دیکھ کر خریدار چلایا، میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ مٹھائی فروش نے غصے سے کہا، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے میرے پیسے واپس نہیں کرتے۔ خریدار نے چلاتے ہوئے کہا، یہ میرے پیسے ہیں، چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ خلیفہ اب آگے بڑھا اور ماجرا پوچھنے لگا۔ مٹھائی فروش نے جواب دیا، یہ آدمی میرے پاس مٹھائی خریدنے آیا تھا، میں نے اسے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھر کر دیا، پھر اس نے مجھ سے 20 دینار کے سکوں کو چھوٹے سکوں میں بدلنے کا کہا۔ جب میں نے سکے کا تھیلا کھولا تو اس نے میرے پیسے چھیننے کی کوشش کی اور بھاگنے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سن کر خریدار نے کہا، اے معزز شخص، اس کی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ میں نے اپنے تھیلے سے پیسے نکالے تھے تاکہ اسے مٹھائی کے بدلے رقم دے سکوں، لیکن اس نے میرے پیسے چرانے کی کوشش کی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمام حاضرین ان کی باتیں سن کر حیران ہوئے اور ایک شخص نے کہا، ہم نہیں جانتے تم میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون، بہتر ہے کہ تم دونوں قاضی موسیٰ کے پاس جاؤ تاکہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کر سکے۔ خلیفہ نے کہا، ہم بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں، تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ چاروں قاضی کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ قاضی کے دربار کے صحن میں پہنچے تو وہاں اور لوگ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ خلیفہ نے وہاں ایک تاجر اور ایک عالم کو دیکھا جو ایک غلام کے ساتھ کھڑے تھے، اور دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ وہ غلام اس کا ہے اور اس نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے سوچا کہ یہ تینوں پیچیدہ مقدمات ہیں اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی ان کا کیا فیصلہ کرے گا، کیا وہ واقعی ان مقدمات میں انصاف کر پائے گا؟ کچھ دیر بعد ایک خادم آیا، اس نے مصلی بچھایا اور اس پر رحل رکھ کر قرآن پاک رکھا۔ تھوڑی دیر بعد سزا نافذ کرنے والا بوڑھا قاضی اپنے گھر کے دروازے سے باہر آیا اور اس نے مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نوافل ادا کیے اور دعا مانگی۔ اتنے میں لوگ بھی آنا شروع ہو گئے اور اچھا خاصا مجمع بن گیا۔ قاضی نے اپنے نفل اور دعا سے فارغ ہو کر لوگوں کو سلام عرض کیا۔ اسی لمحے قاضی کے دربار کا دربان آگے بڑھا اور بولا، جس کے پاس کوئی شکایت یا مسئلہ ہے وہ قاضی کے سامنے پیش ہو جائے۔ سب سے پہلے عالم اور تاجر جلدی سے غلام کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش ہوئے، پھر مٹھائی فروش خریدار کا ہاتھ پکڑے ہوئے داخل ہوا اور آخر میں خلیفہ اور فقیر بھی دربار میں داخل ہوئے۔ قاضی نے فوراً مٹھائی فروش کی طرف دیکھا اور پوچھا، صاحب تم نے اس آدمی کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ مٹھائی فروش نے اپنی کہانی سنائی، جبکہ خریدار نے اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے خریدار کو خاموش کروا دیا اور کہنے لگا، جب اس سے بات کرنے کو کہا جائے تبھی جواب دے۔ جب مٹھائی فروش نے اپنی بات مکمل کی تو قاضی نے اس سے پوچھا
کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہی ہے؟ مٹھائی فروش نے کہا، کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے اسے چوری کرتے ہوئے خود پکڑا ہے؟ اس کے بعد مجھے گواہ کی کیا ضرورت؟ پھر قاضی خریدار کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہی موجود ہے؟ خریدار نے کہا، میرے پیسے میری مٹھی میں ہیں، کیا مجھے اس کے بعد بھی گواہوں کی ضرورت ہے؟ قاضی صاحب انصاف کیجیے۔ قاضی نے جواب میں کہا، تم دونوں اپنے پیسے میرے پاس چھوڑ دو اور کل آ کر اپنا فیصلہ سن لینا۔ مٹھائی فروش اور خریدار نے پیسے قاضی کی میز پر رکھے اور وہاں سے چل دیے۔ پھر قاضی نے عالم، تاجر اور غلام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب آپ لوگ بولو، آپ کی کیا شکایت ہے؟ عالم کہنے لگا، یہ غلام میں نے اپنی کمائی سے تقریباً 1 برس پہلے خریدا تھا تاکہ میری اور میرے گھر والوں کی خدمت کرے، لیکن آج یہ تاجر آیا اور دعویٰ کیا کہ یہ غلام اس کا ہے اور کل ہی اس کے گھر سے بھاگ کر آیا ہے۔ قاضی نے عالم سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے جس سے ثابت ہو کہ تم نے یہ غلام غلاموں کے بازار سے خریدا تھا؟ عالم نے کہا، میں نے اسے غلاموں کے بازار سے نہیں بلکہ ایک راہگیر سے خریدا تھا اور اس نے مجھے کوئی دستاویز نہیں دی۔ قاضی نے پھر پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو گواہی دے سکے کہ یہ غلام تمہارا ہے؟ عالم نے کہا، میری بیوی اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ قاضی کہنے لگا، تمہاری بیوی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی اور نہ ہی مانی جا سکتی ہے کیونکہ وہ تمہارے ہی حق میں گواہی دے گی۔ پھر قاضی تاجر کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ غلام تمہاری ملکیت ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میں نے بھی اسے ایک راہگیر سے خریدا تھا اور اس نے مجھے کوئی دستاویز نہیں دی۔ قاضی نے اس سے بھی پوچھا، کیا کوئی گواہ ہے؟ تاجر نے کہا، آپ اسی غلام سے پوچھ لیجئے۔ قاضی نے جواب دیا، غلام کی گواہی معتبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے۔ جب عالم اور تاجر میں سے کوئی بھی گواہ پیش نہ کر سکا تو قاضی نے دونوں سے کہا، تم دونوں غلام کو یہاں چھوڑ جاؤ اور کل آنا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ اس کا اصل مالک کون ہے اور جھوٹا دعویٰ کس کا ہے۔ عالم اور تاجر غلام کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ اور لنگڑے بھکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ خلیفہ نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس کی ملاقات بھکاری سے ہوئی اور اس نے اس پر مہربانی کی۔ پھر اس پر ترس کھا کر اس نے اسے اپنے گھوڑے پر سوار کیا، مگر بھکاری نے گھوڑے پر قبضہ جما لیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اس کا گھوڑا ہے۔ جب خلیفہ نے اپنی بات ختم کی تو قاضی نے بھکاری سے کہا، اب تم بولو، تمہارے پاس اس کی بات کا کیا جواب ہے؟ بھکاری نے خلیفہ کی ساری باتوں کو جھوٹا قرار دیا اور الزام لگایا کہ یہ شخص اپنی طاقت کے بل بوتے پر مجھ سے میرا گھوڑا چھیننا چاہتا ہے۔ دونوں کی باتیں سن کر قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، گھوڑا مجھے دے دو اور کل واپس آنا تاکہ میں اس مسئلے کا فیصلہ کر سکوں اور معلوم ہو سکے کہ گھوڑے کا اصل مالک کون ہے۔ اگلے دن یہ سب قاضی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے مٹھائی فروش سے کہا، اپنے پیسے لے کر واپس چلے جاؤ۔ پھر اس نے خریدار کی طرف اشارہ کر کے سپاہیوں سے کہا، اس دھوکے باز کو 30 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے قید میں ڈال دینا۔ پھر قاضی نے عالم سے کہا، تم اپنا غلام لے کر گھر کو لوٹ جاؤ، اور تاجر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس دھوکے باز کو 50 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے بھی قید میں ڈال دینا۔ سپاہیوں نے خریدار اور تاجر کو باہر لے جا کر کوڑے مارے۔ پھر قاضی نے خلیفہ اور بھکاری کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم اپنے گھوڑے کو 30 گھوڑوں میں پہچان سکتے ہو؟ خلیفہ نے کہا، جی ہاں، میں پہچان لوں گا۔ بھکاری نے بھی کہا، میں بھی اپنے گھوڑے کو 1000 گھوڑوں میں پہچان سکتا ہوں۔ قاضی اب اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، اور وہ دونوں کو لے کر ایک استبل کے دروازے پر پہنچا جہاں 30 سے زیادہ گھوڑے موجود تھے۔ قاضی نے بھکاری سے کہا، تم یہاں رکو اور جب میں بلاؤں گا تب ہی اندر آنا۔ پھر قاضی نے خلیفہ کو استبل میں لے جا کر کہا، اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔ خلیفہ استبل میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور کہا، یہ رہا میرا گھوڑا قاضی صاحب۔ قاضی صاحب نے اب خلیفہ کو باہر انتظار کرنے کو کہا، پھر بھکاری کو اندر بلایا اور کہا، اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔
भिखारी भी सीधा उसी घोड़े के पास गया और कहने लगा, ये रहा मेरा घोड़ा काजी साहब, मैं इसे हज़ारों घोड़ों में भी पहचान सकता हूँ। काजी ने इत्मीनान से मुस्कुराकर खलीफा से कहा, तुम अपना घोड़ा ले जाओ ताजिर। फिर इसने सिपाहियों से कहा, इस झूठे फ़कीर को 40 कोड़े मारो और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे भी कैद में डाल देना। खलीफा ने हैरानी से काजी से पूछा, काजी साहब आपने कैसे पहचाना कि घोड़ा मेरा है? काजी ने कहा, ये तजर्बे और मुशाहिदे का कमाल है। खलीफा ने पूछा, वो कैसे? काजी ने जवाब दिया, जब तुम अस्तबल में दाखिल हुए तो घोड़ा तुम्हारी तरफ देखकर हिनहिनाया और अपनी गर्दन को तुम्हारी तरफ झुकाया, यानी खुशी का इजहार किया। लेकिन जब भिखारी घोड़े के करीब गया तो घोड़ा फुंकारने लगा और इसने नफरत का इजहार किया। इससे जाहिर हुआ कि तुम घोड़े के असल मालिक हो। फिर खलीफा ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मिठाई फरोश पैसों का असल मालिक है, ना कि ख़रीदार? काजी ने जवाब दिया, मैंने रात को एक गिलास पानी में वो सिक्के डाल दिए और सुबह देखा कि पानी की सतह पर घी और शीरे की तह जम चुकी है, क्योंकि मिठाई फरोश का काम चिकनाई और शक्कर से होता है, इसलिए उसके हाथों से सिक्कों पर घी और मीठा लगा हुआ था। इससे यह साबित हुआ कि सिक्कों का असल मालिक वो मिठाई फरोश ही था। खलीफा की हैरानी मज़ीद बढ़ गई। फिर इसने पूछा, आपने कैसे पहचाना कि आलिम ही ग़ुलाम का असल मालिक है, ताजिर नहीं? काजी ने जवाब दिया, इसमें भी तजर्बा और मुशाहिदे का कमाल है। मैंने सुबह ग़ुलाम को बुलाया और उससे कहा, मेरे लिए दवात भरो। मैंने दूर से उसका काम देखा। ग़ुलाम ने दवात को धोया और फिर उसे खुश्क किया और महारत से इसमें रोशनाई भर दी। इसने एक कतरा भी ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इस काम में माहिर है और यकीनन आलिम ही के साथ रहता है। खलीफा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप ही हैं जो अपनी फ़हम व फ़रासत, तजर्बे और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करते हैं। काजी ने आजिज़ी से जवाब दिया, मेरा क्या कमाल, ये अल्लाह की तौफ़ीक है। इस पर खलीफा ने अपनी असल शनाख्त ज़ाहिर की और कहा, मैं इस मुल्क का खलीफा हूँ। तुम्हारे इंसाफ, ज़हानत और हिकमत की बहुत शोहरत सुनी थी, इसलिए मैं ख़ुद इसका मुशाहिदा करना चाहता था। जो कुछ मैंने सुना था इससे बढ़कर पाया। अब जो चाहो मांगो, मैं वो अता करूँगा। काजी ने जवाब में कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, इंसाफ कायम करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसके बदले में किसी इनाम का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। ये सुनकर खलीफा ने दूसरे काजी के बारे में अफसोस से कहा, इस बदबख्त ने 3 बेगुनाह नौजवानों पर जुल्म किया और इन्हें कैद में डाल दिया। इसके बाद खलीफा फ़ौरन वहाँ से रुखसत हुआ और दरबार पहुँचकर हुक्म दिया कि ज़ालिम काजी को फ़ौरन माज़ूल कर दिया जाए और तीनों बेगुनाह नौजवानों को रिहा कर दिया जाए। फिर काजी मूसा के बारे में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा काजी मेरी सल्तनत में मौजूद है। खलीफा ने काजी मूसा के बारे में हुक्म सादिर फरमाया कि माज़ूल शुदा काजी का मनसब भी उसी के हवाले कर दिया जाए और इसे इनाम व इकराम से नवाजा जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।